بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذوال جلال والاکرام سے چمٹ جائیے، اسے خوب پڑھتے رہیے۔ سونے کا طریقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سوئے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اگر وہ اسی رات فوت ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پانی یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پانی پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر، لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا خیال الفلاح۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، فلاں گناہ یاد ہے؟ فلاں گناہ یاد ہے؟ بندہ کہے گا، جی ہاں اے پروردگار۔ جب اللہ پاک اسے سب گناہ گنوا کر قرار جرم کرا لے گا اور بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں برباد ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھ دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، سو آج بھی میں تیرے یہ گناہ بخشتا ہوں۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر اپنے تمام اہل و عیال اور تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ سچا مومن وہ جو گھر والوں سے حسن سلوک کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے، اور بہترین وہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر دے اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ ایک پیغام، جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں
اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دین میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کشمش انسان کے باطن کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے وقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسان کے گناہ نے اسے سیاہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ فرمانے امام علی رضا علیہ السلام، جس شخص کو اس حال کا مرض ہو اس کو چاول کی روٹی کھلاؤ، یہ معدے کو رنگ دیتی ہے اور بیماری کو ایسے جسم سے کھینچتی ہے جیسے حق ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو القاسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، صرف بدبخت لوگوں کے دل سے ہی رحم ختم کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہو گئی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، کاش میں اسی کی جگہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی کو ضرور اختیار کرو، سختی اور برائی سے بچو، جس انسان میں نرمی پائی جائے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس انسان میں نرمی نہ ہو وہ معیوب ہوتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت سینہ در سینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اس دن انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ ایمان کی مٹھاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ پاک کے لیے محبت نہ کرے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو لباس و حلیے میں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک کانٹے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا جو مسلمانوں کے راستے میں پڑا ہو اور وہ اسے ہٹا دے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدبیریں کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔